السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، 5واں رکوع ہے جس کی ہم تلاوت کر چکے ہیں، جس کی 7 آیات ہیں۔ یہ ام الخطاب کی حیثیت رکھتی ہے، مطلب کہ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے اس کتاب کی، جس میں کہ دعوتی انداز ہے، یعنی اس میں دلجوئی کا، دعوت کا، اپیل کا انداز ہے۔ باقی کے جو 6 رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک، اس کی 2 لائنوں تک جو ہے وہ مسلسل فرد جرم عائد کیا ہے بنی اسرائیل پر، اور ان کی تاریخ کے مختلف حوالوں سے پھر جو عملی، اخلاقی، علمی گمراہیاں ان میں پیدا ہوئیں اس حساب سے یہ جو 6 اور 7واں رکوع ہے، اسی میں فرد جرم جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے۔ باقی کے جو 7.25 رکوع بچیں گے اس میں جو ہے وہ مزید تفصیل اور کچھ اضافی چیزیں ملیں گی، لیکن جو 6 اور 7واں رکوع ہے یہ آپس میں بہت زیادہ پیوست ہے، یعنی جوائنڈ ہے۔ اب آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری محنت کی وجہ سے کوئی چیز ملی ہے تو اس میں غرور اور فخر پیدا ہوتا ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہاں پر پھر نعمت کا ورڈ یوز ہوا ہے، ہمیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کی اصل نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے خاص کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو۔ اب ہدایت کی ایک شکل جو ہے وہ حکمت ہے، یعنی انسان کا فہم، اس کی حکمت۔ اب اس کی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام تھے، جو نہ تو نبی تھے نہ رسول تھے، بلکہ کسی نبی اور رسول کے امتی بھی نہیں تھے، وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں نبوت رہی ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے، یا 4,2500 یا 4,500 سال پہلے کا معاملہ ہے، یعنی جو بھی ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ تقریباً اسی دور سے متعلق ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایٹ دا ڈان آف ہسٹری، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ طلوع ہے تاریخ انسانی کا، اس دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت و رسالت کا سلسلہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی۔ تو یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تیسرے حضرت نوح علیہ السلام تھے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی رسول اور نبی آئے ہوں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور بھی بہت سے تھے جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی ایمان لائے، اسی لیے وہ بھی رسول بنا کر بھیج دیے گئے ایک خاص علاقے کی طرف۔ تو اس دور میں تو نبوت اور رسالت دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سورۃ حدید کی آیت نمبر 26 سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں رہی۔ وہاں آیا ہے، ہم نے ان کی نسل ہی کے اندر رکھ دی، معین کر دی نبوت اور کتاب۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔
یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو سلسلہ جاری رہا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے یہی ہیں جنہیں دنیا میں عام طور پر جانا جاتا ہے پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، جن کا ذکر توریت میں آتا ہے اور اس کے مختلف صحیفوں میں موجود ہے۔ یہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر ان کو عطا کی۔ اسی نبوت اور رسالت کا پھر مظہر یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ توحید اپنی واضح اور بالکل جو کلیئر صورت میں ہے وہ صرف انہی کے پاس پائی گئی، یعنی بنی اسرائیل کے پاس۔ باقی کہیں اسلام پرستی چل رہی ہے، کہیں سانپوں اور بچھوؤں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو یہ قوم تھرو دا ہسٹری جو ہے وہ توحید پر قائم رہی۔ اس میں عملی برائیاں بھی آئیں، گمراہیاں آئیں، تکبر پیدا ہوا، فخر پیدا ہوا، اخلاقی زوال آ گیا، لیکن بحیثیت قوم یہ توحید خداوندی پہ قائم رہی اور یہی اس قوم کی فضیلت ہے۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 48، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب بھی مسلمان قوم پر کوئی زوال آتا ہے تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت میں کمزوری ہے۔ ایمانیات کی تقسیم یاد رکھیں۔ پہلا تو یہ کہ ایمان کا تعلق اصولی، علمی اور نظری اعتبار سے ہے۔ اس میں اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ یعنی توحید ہے۔ پھر قانونی ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، جس کی بنا پر کسی کو مسلمان مانا جائے تو وہ ہے ایمان بالرسالت۔ جو رسول کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، یعنی کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان بالرسالت ان میں نہ ہو۔ اخلاقی اور عملی اعتبار سے انسان کے رویے پہ جو سب سے زیادہ مؤثر ایمان ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ یعنی یہ تین ہیں ایمان کی اقسام جو ہیں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھیں جب بالکل اینڈ ہو رہا تھا لیکچر، تو اس میں نے یہ تب بھی بتائی تھیں۔ ایمان بالآخرت کا مطلب یہ کہ اگر ہماری یہ گرفت رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، وہاں پیشی ہونی ہے، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش جو ہے وہاں پہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو اگر ایمان بالرسالت کی پختگی بھی ہو، اس کی انٹینسٹی بھی ہو، پھر یہ کہ کوئی غلط عقیدہ اسے غیر مؤثر نہ کر دے۔ غیر مؤثر کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جن کی سفارش سے وہاں چھوٹ مل جائے گی، چھٹکارا ہو جائے گا، لہٰذا ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں ہماری آخرت میں جو ہے کچھ ہستیاں ایسی ہوں گی کہ ان کی شفاعت سے ہماری سفارش ہو جائے گی۔ ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے، اس لیے کہ ہمارا تعلق ایک خاص نبی سے ہے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم تو صرف 2 یا 3 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکے بھی گئے تو وہاں صرف 2 یا 3 دن کے لیے ہمیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ابراہیم، یعقوب اور انبیاء کی اولاد سے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ تو دوسروں کے لیے ہے، چاہے جتنا مرضی ایمان ہو، لیکن اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہو تو وہ سب نیکیاں جو ہیں وہ ایمان بالآخرت جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا، اور وہ بالکل یعنی کہ اس کا مطلب ہے 0 ایمان ہو جائے گا۔ پھر بس لفظ کی حد تک ہی ایمان ہوگا، لیکن اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ جو بنی اسرائیل تھے ان پر اللہ کی فضیلت تو تھی، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا، انہیں برگزیدگی عطا فرمائی، اور ان کو لگتا تھا کہ وی آر دا چوزن ونس، اور ان کو صحیح بھی لگتا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا، لیکن اس بات پر مغرور ہو جانا ان کے پاؤں کی بیڑیا بن گیا۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ اور اپنی چودراہٹ کی وجہ سے۔
ان دونوں آیتوں کا تعلق پچھلے رکوع سے یہ ہے کہ ان کے علماء نے پہچان لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ انہی کی وجہ سے یثرب کے جو قبائل تھے ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یثرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پہلے 6 افراد سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ لوگ یثرب کے جو لوگ تھے نا، وہ یہود سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا وقت قریب آ گیا ہے، جب ان کی بعثت ہوگی ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں، تو ہم سبقت کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہود ایمان لے آئیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور یہود کا جو بہانہ تھا وہ وہیں تھا کہ غرور اور نسلی برتری جو ہے وہ وہیں برقرار تھی۔ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت ہماری عطا کر دی ہے۔ عطا کردی شے وہ ہوتی ہے جو دینے والا جب چاہے وہ سلب بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو یہ وحی جو ہم نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ قرآن مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عطا کیا، جب چاہیں سلب کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے سلب کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے سلب کر لیں، یہ ہمارا اختیار کامل ہے۔ عطا کردہ شے ہے، وہ جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ جیسے وہ شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی یہ ہماری زندگی جو ہے یہ عطا کردہ ہے، عطائی ہے، عطا کرنے والے نے عطا کی ہے۔ جب تک اس کا حکم ہے ہم رہیں گے، جب اس کا فرمان آئے گا ہم واپس لوٹ کر چلے جائیں گے۔ آیت میں ہے، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہاں پہ شفاعت کا، وہ یہ کہ ہم لوگ بھی اسی طرح اسی گمراہی میں جا رہے ہیں جس میں کہ بنی اسرائیل تھے۔ جیسے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، تو یقیناً ہم بخشے جائیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے وہ، یعنی وہ ہمیں بچا لیں گے۔ 2-3 دن کے لیے جہنم میں جھونکے جائیں گے، لیکن پھر بچت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اسی طرح کی گمراہی جو ہے یہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، نہیں اٹھائے گی کوئی جان اس دن کسی کا بوجھ، کوئی مال نہ کوئی بیٹا کام آئے گا۔ ہاں، نیک اولاد ضرور صدقہ جاریہ ہے، لیکن کسی کا نیک ہونا کسی کے کام نہ آئے گا، لیکن سوائے اس کے جو اللہ کے حضور اپنے قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی جس کے دل کے اندر کوئی میل نہ ہو، اس کی روح میں کوئی میل نہ ہو۔ اسی طرح سورۃ لقمان کی ایک آیت ہے، ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی اولاد اپنے والدین کے کام آئے گی اور نہ والد اولاد کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین وہی ہیں، یعنی جب مسلمانوں سے خطاب کیا جائے گا تو یہ ادھر بھی آئے گا، مسلمانوں تمہیں اب مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ ذمہ داری تم پر ہے، لیکن مدد ملے گی کس طرح؟ صبر اور نماز سے۔ اسی طرح فرمایا گیا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خرچ کر دو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اب یہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اور ایک بار مسلمانوں کے لیے آیا۔ ایک اور جگہ آیا، ہر ایک کو وہاں انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے۔ اور پھر 2 جگہ قرآن مجید میں ایسے آیا کہ جو کہ بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والی آیتیں ہیں۔ پہلی، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی اور بیٹے سے بھی، ہر ایک کو بس اپنے انجام کی پڑی ہوگی، کسی اور کے بارے میں وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس سے بھی زیادہ لرزا دینے والی الفاظ جو ہیں وہ سورۃ معارج میں ہیں، جس دن کے انسان یہ چاہے گا، مجرم یہ چاہیں گے کہ کسی طرح فدیے میں لے لیے جائیں اس سے اس کے بیٹے، اور فدیے میں لے لی جائے بیوی بھی، اور فدیے میں لے لیا جائے بھائی بھی،
اور اس کا وہ سارا کنبہ جس نے اسے پناہ دی، اسے پالا پوسا اور اس کی حفاظت کی، اور جو بھی زمین میں ہے کل تمام فدیہ لے لیا جائے اور کسی طرح اسے نجات مل جائے۔ اب جب تک یہ کیفیت سامنے نہ ہو تو ایمان بالآخرت کی تاثیر نہیں ہوگی، اس کا اثر انسان کے قلب اور کردار پر نہیں ہوگا اور اعمال پر بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے آیت میں دیکھیں، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شفاعت کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، دو جگہ پر شفاعت کا آیا ہے۔ اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے، اس میں کیٹیگوریکلی ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی کوئی سفارش نہیں۔ لیکن اگلی آیت آیت الکرسی میں ہے، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے حضور مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اذن رب کے ساتھ شفاعت ہوگی وہاں، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرووڈ ہو، اور جو شفاعت کرے اسے بھی اللہ کا اذن ملے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو چنے گا کہ کون شفاعت کر سکتا ہے اور کس کے حق میں کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید سے یہ دو ہی اذن کا ثبوت ملتا ہے۔ تب استثناء ہے، یعنی تب ایکسیپشن ہے شفاعت کی۔ یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں مفسرین کا یہ رائے ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوگی، یعنی القاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات کا انکشاف ہو جانا، الہام ہو جانا۔ تو یہ ہوگا کہ کہا نہیں جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ القاء کر دیا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں آپ چاہیں تو آپ شفاعت کر سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے علم میں نہیں آئے گا۔ ظاہر یہی ہوگا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین اور مقربین میں سے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ سوچنا کہ کسی بھی ہستی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی شفاعت سے حق کو ناحق کر دے گا، تو پھر یہ زیرو ہے، جس سے ایمان بالآخرت آپ کے اندر جتنا مرضی ہو وہ ملٹی پلائی زیرو ہو جائے گا۔ یہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے ہمارے ہاں۔ اسی طرح آیت کنٹینیو ہو رہی ہے آگے، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی، یعنی جب آخرت میں انسان کا محاسبہ ہوگا تو انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، اس کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی۔ جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، جو کوئی بھی کسی نے بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن اسے بھی وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اگرچہ یہ ہے کہ انسان کی بہت سی نیکیاں اس کے لیے کفارہ بنتی جائیں گی، یعنی اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدلتے جائیں گے، لیکن ان سب کا ریکارڈ ضرور ہوگا وہاں پر کہ اس نے کیا 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 تھا۔ انسان دیکھے گا کہ اس نیکی کا ثواب اس گناہ پر ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی روش، اپنا کردار اور اس کا عمل ہے۔ آگے آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں سے جو تاریخ شروع ہو رہی ہے اس میں کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بالکل شروع کے دور کے ہیں، ابتدائی دور کے ہیں۔ ویسے تو ان کی بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے یہ شروع ہو گئی تھی تقریباً 1850 قبل مسیح سے۔ یہ سارے اندازے ہیں جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے ان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا سن ہے 1906 قبل مسیح۔ انہی کے بھائی ہیں بنو اسرائیل، جو کہ 11 بھائی ہیں۔ پھر یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے۔ تاریخ تو ان کی یہاں سے شروع ہو گئی، لیکن ان کی حیثیت امت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے ہے، وہ ہکسوس کنگز والی جو ہسٹری تھی۔ تو جب یہ لوگ نکلے 12 بھائیوں کی اولاد، یہ تقریباً 550 سال بعد جب نکلی وہاں سے، تو توریت میں ان کی گنتی ہے کہ باقاعدہ 6 لاکھ افراد لے کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، یہاں پھر کوہ طور پر ان کا پڑاؤ رہا، اور یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ طور پر توریت عطا فرمائی۔ یہ نوٹ کریں کہ قرآن مجید نے ان واقعات کی تفصیل نہیں دی، ان میں سے بعض واقعات سورہ الاعراف میں تفصیلاً بیان ہوئے ہیں، یہاں پر صرف حوالہ آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان واقعات کی تاریخی تدریج بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہیں یہ واقعات اسی دور کے، لیکن کسی کا ذکر پہلے ہے، کسی کا بعد میں۔ قرآن مجید میں انبیاء کی تاریخ بھی ترتیب کے ساتھ لازماً بیان نہیں ہوئی۔ بعض مقام میں جیسے سورہ اعراف میں جو ترتیب ہے، ان میں رسولوں کی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، اسی ترتیب سے بات ہوئی ہے، لیکن بعض جگہوں پر پہلے ذکر کسی کا ہو گیا، بعد میں کسی کا، جیسے کہ سورۃ الشعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا۔ تو قرآن مجید نے تاریخ کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ واقعات جو لوگوں کے علم میں تھے انہی کا صرف حوالہ دینا مقصد ہے، جیسے کہ یہ ان پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ اب جو ہم تمہیں اس منصب سے معزول کر رہے ہیں جس پر کہ تم پچھلے 2000 برس تک ہو، تو یہ ہیں تمہارے وہ کرتوت۔ اس آیت میں پہلی دفعہ آل فرعون کا لفظ آ رہا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔ فرعون ایک لقب ہے جو مصری شہنشاہوں کا تھا، جیسے کیسر روم کا تھا لقب اور ایران کے لیے کسریٰ کا لقب ہے۔ تو یہ جو مصر کے لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا قبطی، یہ تھے اصل لوگ مصر کے۔ باقی جو لوگ باہر سے آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن میں، ان کا یہ لقب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے لیے کہیں بھی فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے بادشاہ نے، مطلب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو بڑا یعنی ان کا مانتا تھا، اور بادشاہ کے بعد جو سب سے زیادہ ایک باروب پرسنالٹی تھی وہ حضرت یوسف کی تھی، وہ سورۃ الیوسف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آل کا لفظ بھی سمجھ لیں، اہل تشیع کے نزدیک اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک خاص کر دیا گیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آل کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متبعین جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لے، اس میں احباب، رفقا، یہ سب آل میں شمار ہوں گے۔ اس معنی میں آل فرعون کا مطلب ہے فرعون والے، فرعون کے لشکری، اس معنی میں یہ لفظ بار بار آیا ہے قرآن میں۔ آل فرعون سے مراد یہاں مصر کا جو حکمران طبقہ تھا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ 150 سے 250 سال بڑے عیش کے ساتھ گزارے ہیں بنی اسرائیل نے مصر میں۔ پھر وہاں پر ایک انقلاب آیا جس کو ہم آج کی اس اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹ ریولیوشن۔ انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، ہکسوس کنگز کی بادشاہت ختم ہوئی، وہاں سے ان پر ہر طرح کی پرسیکیوشن ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اب آیت دیکھیے، اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ ثابت ہے، ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود اس کا، اور دوسری روایات ہیں کہ خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اس کے تخت کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی گئی تھی، وہی فرمائی گئی تھی کہ اپنے بچے کو جب تک کہ تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب کہیں دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے، حکومت تلاشی لے رہی ہے کہ کہیں کوئی بچے پیدا تو نہیں ہوئے، تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہارے پاس لوٹا کر بھی لے آئیں گے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا سورہ اعراف میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی اور آپ کی دعوت پھیل رہی تھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آل فرعون کے بھی کچھ لوگ متاثر ہوئے،
ظاہری بات ہے ہر نسل کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو دعوت حق میں کوئی بیریئرز نہیں ہوتے۔ کہا کچھ درباریوں نے، اے فرعون تو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا، اگر تو نے اسے چھوٹ دیے رکھی تو یہ تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اب جدید تحقیق سے ثابت ہوا کہ 2 فرعون ہیں۔ جس کے گھر میں پرورش پائی وہ باپ تھا، اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا، اور فرعون کی بیوی جس کا ذکر سورۃ تحریم میں ہے قرآن مجید میں، اس نے بڑی اپیل کے تحت کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو۔ اندازہ اس فرعون کو ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اسرائیلی ہے، اور اگر یہ بچے گا تو ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جس کے بارے میں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو محبت بہت تھی حضرت آسیہ سے، تو جب انہوں نے کہا کہ اسے مت قتل کرو، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو یہ محبت میں اس نے چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے اسی کے ہاں، پھر اس کے ہاں اپنا بیٹا ہوا، پھر وہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو حکومت دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے مدین سے تو ان کو راستے میں نبوت ملی۔ اب یہ جو ہے یہ دوسرا فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی پلا ہے، اور اسے بڑی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے کہ بڑے بھائی کو چھوٹے سے ہوتی ہے۔ تو جب درباریوں نے کہا کہ اسے مت چھوڑے رکھو، یہ تمہارے دین کو بدل کر رکھ دے گا، تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بنی اسرائیل سے ہمیں کیا ہی خطرہ ہو سکتا ہے، مطلب ہم تو پوری طرح سے ان کے اوپر قابو یافتہ ہیں، چلو پھر سے ان کے ہر بیٹے کو قتل کر دو۔ یعنی اس نے پھر سے قتل عام کرنا شروع کر دیا کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 ادوار ہیں جہاں پر حکم عام کیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب قرآن مجید میں مختلف مقامات میں تفصیل آئی ہے کہ 7 معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آل فرعون کو دکھائے گئے۔ ویسے تو 9 معجزے ہیں، لیکن جو 2 معجزے ہیں وہ بالکل ابتدا کے ہیں، شروع کے۔ اس میں فرعون کے دربار میں جب آپ پہنچے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ دونوں اسی وقت دکھائے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اسی وقت یہ دونوں معجزے ان کو عطا کر دیے گئے تھے، لیکن بعد میں 7 اور ہیں، مختلف قسم کے عذاب آتے تھے ان کے اوپر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے وہ پھر ٹل جاتے تھے۔ کہیں مینڈکوں کا عذاب آیا، کہیں خون کا عذاب آیا، کہیں قحط کا عذاب آیا۔ جب یہ عذاب آتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ آل فرعون پر حقیقت منکشف ہوئی کہ موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کا دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تو جو دباؤ تھا اس کی شدت میں کمی آئی تھی، یعنی جو سختیاں اس ٹائم وہاں پہ ہو رہی تھیں بنی اسرائیل میں، ان میں ان واقعات کے بعد جو ہے وہ کچھ کمی آئی تھی۔ آگے آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ پھاڑ دیا سمندر کو، یعنی سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت معین کیا اور تمام علاقوں میں جہاں پر بھی بنی اسرائیل آباد تھے سب کو اطلاع دے دی گئی کہ رات کے وقت نکلو، پھر ایک جگہ یہ لوگ جمع ہوئے، خفیہ طریقے پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے لشکر جمع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو لے کر وہ راستہ اختیار کیا جہاں پر نہ آبادی تھی اور ویرانی تھی، بیابان علاقہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب معلوم ہوا کہ گرد کے بادل اٹھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو سامنے اب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب اس میں مختلف رائے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون سا سمندر ہے۔ یہ جو بحر کا ورڈ اس میں یوز ہوا ہے نا آیت میں، بحر، اس کو یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، سمندر اور دریا کے لیے، یعنی اس میں دونوں مشترک دونوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دریائے نیل ہے، حالانکہ دریائے نیل جو ہے وہ مغرب کی طرف تھا اور انہوں نے جانا تھا مشرق کی طرف، تو اس لیے دریائے نیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ عبور کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
ایک رائے ہے کہ بٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. سامنے سمندر ہے. معلوم ہوا کہ پیچھے تعقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر پہنچ گیا. یہ تفصیل دوسرے مقام پر ہے. ویسے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. جیسے کہ سورۃ شعراء میں ہے، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس عصا سے، تو وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. یہ معجزانہ کیفیت تھی. توریت میں یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سخت آندھی چلی اور اس کی جو سخت ہوا تھی اس نے سمندر کو دھکیل دیا اور راستہ بن گیا. لیکن یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ توریت جو ہے وہ بعد میں مرتب کی گئی تھی اپنے حافظے سے، اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا تھا. تو یہ تصور دینے کی بجائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور معجزہ ہوا ہے، اس کی بجائے جو ہے وہ توریت میں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ سخت آندھی چلی اور اس کی وجہ سے ہوا نے جو ہے وہ سمندر کو دھکیل دیا اور راستہ بن گیا. آیا دیکھیے، جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو. اس لیے کہ جب فرعون وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا سمندر تو رکا ہوا ہے اور اس نے یہ بھی سمجھا کہ اسی طرح ہم بھی پار کر لیں گے اور دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن جب یہ عین درمیان میں آیا تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے. یہاں پہ آیت میں ورڈ یوز ہوا ہے جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اس میں بڑی کیفیت ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا ہے. اس میں وہی انداز ہے جیسے کہ سورۃ فتح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اہل ایمان جو کہ مکہ میں تھے، جنہیں طرح طرح سے ستایا گیا تھا اور بہت زیادہ تکلیفیں اور پہنچائی گئیں، تشدد کیے گئے تھے ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک نصیب ہو. اب یہ ٹھنڈک اسی سے ہو سکتی تھی کہ ظلم کرنے والوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود قتل کیا جنگ بدر میں امیہ ابن خلف کو. وہ بھاگنے کے فکر میں تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا. یہ وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شدید ایذا پہنچاتا تھا اور بہت تشدد کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ہی اس کا قتل کرایا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائی کہ یہ جو آل فرعون کی جو قوم تھی یہ تمہیں تکلیف پہنچاتی تھی، تشدد کرتی تھی. اب اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوئے. آیت نمبر 51 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم.